بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ حاضر غائب کو علم کی بات پہنچائے، یعنی امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب کے اندر یہ درس دینا چاہیں گے اور احادیث طیبہ اس بات سے متعلق لے کر آئیں گے کہ مجلس علم میں اگر کوئی دینی بات سنی جائے تو جو لوگ مجلس علم میں حاضر ہوں، موجود ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ بات ان لوگوں تک پہنچائیں جو مجلس علم میں حاضر نہیں ہے۔ تو اس باب کو امام بخاری نے باندھا اور اس کے تحت ایک تعلیق ذکر کی ہے امام بخاری نے، اور فرمایا قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیبلغ العلم الشاہد الغائب، اس کے مضمون کا قول حضرت عبداللہ ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی روایت کی ہے، جس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک مجلس علم کی بات کو پہنچائیں۔ اب امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہاں پر ذکر کر دیا، اور وہ پورا قول ذکر نہیں کیا، اس کی سند بھی ذکر نہیں کی، اسی کو تعلیق کہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ تعلیق ہے، اس تعلیق کا تفصیلی بیان امام بخاری نے کتاب الحج باب الخطبۃ ایام منی کے اندر کیا ہے، یعنی پوری حدیث سند کے ساتھ وہاں پر ذکر کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کتاب الحج کے موقع مینا میں حج کے موقع پر سرکار کھڑے ہوئے، اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ پیش کیا اور فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائبین تک یہ بات پہنچا دے۔ تو عبداللہ ابن عباس کی تاریخ سے بھی معلوم ہو گیا، اور امام بخاری اس کے تحت یہاں پر حدیث ذکر کرتے، فرماتے حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا اللیث، ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، قال انہوں نے کہا حدثنی سعید هو ابن ابی سعید عن ابی شریح انہ قال، حضرت لیث فرماتے مجھ سے حدیث بیان کی سعید نے، اور سعید سے مراد یہاں پر ابن ابی سعید ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابی شریح سے، انہ قال کہ حضرت ابو شریح نے کہا، کس سے کہا؟ لعمر ابن سعید، حضرت ابو شریح نے عمر ابن سعید سے کہا، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ، اس حال میں کہ عمر ابن سعید مکہ کی جانب لشکروں کو بھیج رہا تھا، لشکر بھیج رہا تھا۔ اذن لی ایھا الامیر احدثک، ابو شریح نے عمر ابن سعید سے کہا، اے امیر آپ مجھے اجازت دے دیں، احدثک قولا،
میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ اب حدیث کا پہلے پس منظر سن لو تاکہ حدیث کا ترجمہ آسانی سے آپ لگا سکیں اور حدیث کا مطلب آسانی سے سمجھ سکیں۔ حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد یزید برسر اقتدار آیا اور حکمراں بنا۔ بہت سارے صحابہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ بہت سارے صحابہ یزید کے تخت سلطنت پر بیٹھنے سے راضی نہیں تھے، اس کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنے سے راضی نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بلایا اور آپ وہاں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں، اور مکہ مکرمہ کے لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید نے مدینہ طیبہ پر عمرو ابن سعید کو حاکم بنایا۔ تو عمرو ابن سعید یہ ایک یزید کے دور کا مدینہ منورہ کا حاکم تھا، اموی۔ تو عمرو ابن سعید کو یزید نے حکم دیا کہ عبداللہ ابن زبیر کو پر پریشر ڈالو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو کہ مکہ مکرمہ میں تھے، جب یہ یزید کا پیغام عمرو ابن سعید کے پاس آیا تو عمرو ابن سعید نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان سے زبردستی بیعت لینے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب لشکر بھیجا۔ تو جب لشکر بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت ابو شریح وہاں پر موجود تھے۔ تو حاکم مدینہ عمرو ابن سعید نے جب لشکر بھیجا تو حضرت ابو شریح نے حاکم مدینہ عمرو ابن سعید سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے حضرت ابو شریح نے عمرو ابن سعید کو سنائی، اور تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تو یہ حدیث سرکار کے لب مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے تھے، جس وقت اور جس دن نکلے تھے وہ دن فتح مکہ کا دوسرا دن تھا، اور فرمایا کہ میں نے یہ اپنے انہی کانوں سے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میرے قلب نے الفاظ مصطفیٰ کو یاد کیا ہے، اور سرکار جب اپنے لب مبارک سے فرما رہے تھے تو میری ان دونوں آنکھوں نے سرکار کو تکلم فرماتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اتنا زور دے کر حدیث بیان کی، یہ مقصد تھا سب تفصیل سے بیان کرنا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ عمرو ابن سعید کو یقین ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، لہذا مجھے اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اس لیے اتنا زور دے کے حضرت ابو شریح نے بیان فرمایا۔ اور کیا بیان فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اللہ کی حمد و ستائش کی، اور سرکار نے حمد و ستائش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے
مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے۔ اب لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی کریں، اور یہ بھی حلال نہیں کہ مکہ مکرمہ کے درختوں کو وہ کاٹیں۔ یہ حلال نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی نے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، پھر سرکار نے ایک استدراک بھی فرمایا، یعنی لوگ پھر یہ نہ سمجھ لیں کہ پھر نبی کریم نے کیسے قتال کیا، فتح مکہ کے دن سرکار نے لوگوں سے کیوں قتال کیا مکہ شریف میں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو کچھ وقت کے لیے اجازت دی تھی، یعنی طلوع آفتاب سے وقت عصر تک اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کرنے کی اجازت دی تھی، تو وہی اسی وقت میں مکہ مکرمہ کو نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے فتح فرما لیا۔ اور سرکار نے فرمایا اب اس کے بعد مکہ مکرمہ کی حرمت ویسی ہی ثابت ہے جیسے کہ کل ثابت تھی۔ اب اس کے بعد نبی کریم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ یہ جملہ جو آخر کا ہے یہ عنوان باب سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک کا میں نے مفہوم بتا دیا، پس منظر بتا دیا۔ چند باتیں یہاں پر قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو شریح نے عمرو ابن سعید کو نصیحت فرمائی، جو کہ عالم کی شان ہے کہ اگر کہیں پر حق سے انحراف ہوتا ہو اور سچائی سے دوری ہو رہی ہو تو ایسے وقت میں ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کو نمایاں کرے۔ حضرت ابو شریح نے حاکم مدینہ عمرو بن سعید کے سامنے حق واضح کر دیا۔ دوسری بات یہ بھی لائق توجہ ہے کہ حضرت ابو شریح نے یہاں پر چونکہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی اور قتال کے لیے لشکر کو بھیجا جا رہا تھا، تو اس لیے آپ نے اس بات سے روکنے کے لیے زور دے کر بیان فرمایا کہ میری نگاہوں نے سرکار کو تکلم فرماتے ہوئے دیکھا، میرے انہی کانوں نے سنا، میرے اس دل نے یاد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے روکا کہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی کرنے سے رک جا اور لشکر کو مت بھیج۔ حضرت امام اعظم نے دلیل پیش کی اس بات پر کہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی حلال نہیں ہے، یا دلیل پیش کی کہ کوئی آدمی خون ریزی یا چوری کر کے حرم مکہ میں پہنچ جائے، حرم میں پناہ لے لے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے حرم سے نکلنے پر مجبور کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا یا جو مکہ مکرمہ میں آ گیا وہ امان میں ہو گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد اس سے خون ریزی نہیں کی جا سکتی۔ چلیے یہ چند باتیں سمجھ میں آئیں، اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی اسی حدیث سے کہ اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا،
تو اللہ نے مکہ مکرمہ کو حرم اسی دن بنایا جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا فرمایا تھا. اسی دن اللہ نے مکہ کی سرزمین کو حرم بنا دیا. اب جب مکہ کی سرزمین کو اللہ نے حرم بنا دیا تو ایک حدیث پاک میں ہے جس میں یہ الفاظ ہے ان ابراہیم حرم مکہ، بے شک حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا. تو اب اس حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ نے مکہ کو حرم بنایا، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے جس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا. تو بظاہر دونوں حدیثوں میں تعارض لگ رہا ہے. تعارض سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حرم بنایا، اور ایک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کو حرم بنایا. تو پھر یہ تعارض کیسے ختم ہوگا؟ تو تطبیق کی صورت ہمارے علماء کرام نے یہ ذکر فرمائی کہ اس میں کوئی منافات ہی نہیں ہے کہ تطبیق کی ضرورت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ نے حرم بنایا، اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اسی روز مکہ کو حرم بنا دیا جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا، جس وقت انسانوں کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ نے اس سرزمین کو حرم بنا دیا تھا. اب حضرت ابراہیم کے تعلق سے جو یہ حدیث ہے کہ انہوں نے حرم مکہ کو حرم بنایا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو حرم بنایا ہے اس حرم ہونے کا اظہار سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب حرم بنانے کی جو اسناد ہے وہ اسناد مجازی ہے. تو اب کوئی تعارض و تناقض نہیں رہا. فرماتے اب دیکھیے حدیث کا ترجمہ لگاتے ہیں. عن ابی شریح، حضرت ابو شریح سے روایت ہے انہو قال لعمر بن سعید، کہ انہوں نے عمر بن سعید سے کہا وہو یبعث البعوث الی مکہ، جبکہ وہ لشکر مکہ کی طرف بھیج رہا تھا. کیا کہا؟ اذن لی ایھا الامیر، اے امیر مجھے اجازت دیں، احدث کا قولا قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا قول بیان کروں گا قام به، جس قول کو انجام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا الغد من یوم الفتح، فتح مکہ کے دوسرے دن. سمعتہ اذنایا، میرے ان دونوں کانوں نے اس کو سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد کیا، وعین یاد کرنا، وابصرتہ عینایا، اور میری دونوں آنکھوں نے اس کو دیکھا، حین تکلم بہ، جب سرکار نے ان کلمات کا یا اس قول کا تکلم کیا. حمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ستائش کی، و اثنى علیہ، اور اللہ کی ثنا کی. ثم قال، پھر فرمایا ان مکہ حرمها اللہ، بے شک مکہ کو اللہ نے حرم بنا دیا ہے، ولم يحرمها الناس، لوگوں نے اس کو حرم نہیں بنایا ہے. فلا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بها دما، تو اب کسی ایسے انسان کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. کیا حلال نہیں ہے؟ ان یسفک بها دما، کہ وہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی کرے. ولا یعضد بها شجرۃ، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں کسی درخت کو کاٹے. فإن أحد ترخص، اگر کسی نے رخصت جانی، لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے، یعنی فتح یوم مکہ جو ہوا ہے وہ مقاتلہ اور مقارعہ کی بنا پر ہی
اس وقت میں ہوا تو سرکار نے قتال فرمایا، تو اب سرکار کی اس قتال فرمانے کی وجہ سے کوئی رخصت سمجھے تو سرکار نے اس کا تدارک فرمایا، ارشاد فرمایا فقولوا ان اللہ قد اذن لرسولہ، اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں قتال کرنے کی وجہ سے کوئی رخصت سمجھے، فقولوا تو اے لوگو اس سے کہہ دینا ان اللہ قد اذن لرسولہ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی تھی، وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ، اور اللہ نے تم کو اجازت نہیں دی ہے، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مکہ مکرمہ میں قتال کی اجازت ساعۃ من نہار، دن کے ایک حصے میں دی تھی، یعنی طلوع آفتاب سے عصر تک۔ ثم عادت حرمتها اليوم، پھر اس کی حرمت آج ویسی ہی پلٹ گئی، کا حرمتها بالامس، جیسی کہ حرمت پہلے تھی، یعنی ویسے ہی آج حرام ہے یہاں پر خون ریزی جیسے کہ پہلے حرام تھی۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو سرکار نے پھر فرمایا کہ چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک بات کو پہنچا دیں۔ فقیل لأبی شریح، تو حضرت ابو شریح سے کہا گیا ما قال عمرو، جب آپ نے عمرو ابن سعید سے یہ بات کہی تو عمرو ابن سعید نے کیا کہا جواب میں؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا کہ عمرو ابن سعید نے کہا انا اعلم منک یا ابا شریح، اے ابو شریح تم مجھے یہ بتاتے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لا تعیز عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربت، لا تعیز عاصیا، عمرو ابن سعید نے کیا جواب میں کہا کہ اے ابو شریح میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، کیا کسی خطا کار یا قتل اور چوری کر کے بھاگے شخص کو پناہ نہیں دیتا۔ لا تعیزو کے اندر جو ہیا ضمیر ہے نا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لا تعیزو، جو اس کے اندر ہیا ضمیر ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس نے کہا یا ابا شریح، اے ابو شریح لا تعیز عاصیا، یہ مکہ مکرمہ کسی نافرمان کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارن بدم، اور نہ ہی ایسے آدمی کو پناہ دیتا جو خون ریزی کر کے قتل و غارت گری کر کے بھاگا ہو، اور ولا فارن بخربت، اور نہ ہی ایسے آدمی کو پناہ دیتا جو چوری کر کے بھاگا ہو، خربہ چوری۔ تو یعنی عمرو ابن سعید نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دی کہ اس نے بھی یہ بات تو مانی کہ مکہ شریف میں خون ریزی کرنا حرام ہے، لیکن اس میں قید لگا دی، اس نے کہا لیکن جو چوری کر کے بھاگا ہو، قتل و غارت گری کر کے بھاگا ہو، یا جو نافرمان ہو کر آ گیا ہو، داخل ہو گیا ہو، تو اس کو یہ مکہ مکرمہ پناہ نہیں دیتا، یہ اس نے کہا۔ بہرحال اس حدیث پاک کے آخری ٹکڑے سے عنوان باب سے مطابقت اور مناسبت ہے۔ ایک اور حدیث امام بخاری ذکر کرتے فرماتے حدثنا عبداللہ ابن عبد الوہاب، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عبد الوہاب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی بکرہ، ہم سے حدیث بیان کی حماد نے، وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن ابی بکرہ سے، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، قال فرمایا فإن دماءکم، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم، بے شک تمہارے خون تمہارے مال حرام ہے۔ قال محمد ابن سیرین نے کہا وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ، انہوں نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ ابو بکرہ نے یہ بات بھی کہی، کیا وَأَعْرَاضَكُمْ، اعراضکم کہا یعنی تمہاری عزتیں اور تمہاری آبروئیں بھی محفوظ ہیں، علیکم حرام، تمہارے اوپر حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا، ویسے ہی حرام ہے جیسے کہ تمہارا یہ دن کی حرمت،
فی شہرکم ھذا، تمہارے اس ماہ حرام میں، اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں. ھذا، الا سنو، لیبلغ الشاہد منکم الغائب، سرکار نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو بات پہنچا دے. وکان محمد یقول، محمد ابن سیرین یہ بھی کہتے تھے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہو کر رہا. اور تمام جو حاضرین تھے انہوں نے غائبین تک سرکار کی بات پہنچائی. الا هل بلغت مرتين، اور فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا، الا هل بلغت مرتين، کیا میں نے بات کو پہنچا دیا تم تک، میں نے تبلیغ اسلام کر دی. مرتين، سرکار نے یہ 2 بار فرمایا. اس حدیث پاک میں بھی الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، اسی جملے سے عنوان باب سے مطابقت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو آج یہیں پر چھوڑتے ہیں. پیارے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب